دیکھا تو محمد ہے. کہا یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی شیعہ کی کتاب پنڈی سے شائع ہوئی. وہ لکھتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تو جیسے یہ پردہ پڑا ہوا ہے, عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسے ہے؟ کہا اسی کے لیے تو یہاں بلایا ہے. کہا اللہ ہے کیا؟ تو پردہ ہٹا, پیچھے مولا علی مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے. کہا اسی کی ولایت سمجھانے کے لیے یہاں بلایا. توبہ توبہ توبہ, علی نو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. یہ نبی علی یہ سب ایک ہے. یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے ساتھ, اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا ہے. سنیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے, تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ سن کر, علی کو خدا کہہ کر, مصطفیٰ کو خدا کہہ کر, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے. ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ان دعوا للرحمن ولدا, انہوں نے اللہ کا بیٹا بنانے کا دعویٰ کر دیا. اسی طرح مالک عز و جل کی ذات کو دنیا کی ہر چیز کے اندر شامل سمجھنا, ہر چیز میں موجود سمجھنا, یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے. جدھر دیکھوں تو ہی تو, ادھر بھی تو ادھر بھی تو, مسجد میں تو. وہ مر گیا پاکستان کا ظالم نصرت فتح علی خان, اللہ اس پر جہنم کے عذاب کو شدید کر کر توڑے. اس ظالم نے یہ کفر کا عقیدہ اپنی قوالیوں میں بڑا بیان کیا. کہتا ہے جدھر دیکھوں تو ہی تو, ادھر بھی تو ادھر بھی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میخانے میں تو. مسجد میں اللہ کو پوجا جا رہا ہے وہاں تو, مندر میں رام کو پوجا جا رہا ہے وہ تو, شراب خانے میں میں کو پوجا جا رہا ہے وہ تو. ہاتھ میں آئے تو رام, ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم. تو ایک گورکھ دھندا ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا کہ ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے, یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے. اور افسوس کہ یہ عقیدہ بھی آج کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, تبلیغ کرنے والے لوگوں کے اندر کثرت سے موجود ہے. ناراض نہ ہونا, ہو بھی جاؤ تو چندہ نہیں مانگتا, زیادہ کرو گے دوبارہ نہ بلانا بھائی. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قنت. یہ ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں ہے فضائل صدقات حضرت محمد ذکریہ کاندھلوی صاحب کی, تبلیغی جماعت کے امیر. اس کا صفحہ 558 ہے اور شائع ہوئی ہے یہ کتب خانہ فیضی لاہور سے. کہتے ہیں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں, اور جو میں ہوں اے اللہ وہ تو ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. تو میرا ساجی اور شریک ہے تو میں تیرا ساجی اور شریک ہوں. یہ وہ وحدت الوجود کا کفر کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے, ہر چیز ہی اللہ ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب امداد المشتاق, اس کا صفحہ 101 ہے. اس کتاب کو مکتبہ اسلامیہ لاہور نے شائع کیا. صفحہ 101 پر یہی وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مواحد سے, جس کو یہ مواحد سمجھتے ہیں. مواحد کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک نہ کرے. لیکن یہ مواحد کہتے ہیں مواحد وہ ہے جو ہر چیز میں اللہ مانے. کہا ایک مواحد کو لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور پخانہ ایک ہیں, یعنی ادھر بھی وہ ہے ادھر بھی وہ ہے, ساری چیزیں وہ ہیں. اس کے لیے ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی صورت ہے. کہا ایک مواحد کو کسی نے پوچھا کہ حلوہ اور پخانہ گندگی غلیظ دونوں ایک ہے تو دونوں کو کھاؤ. حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے اپنی صورت بدلی, ابن الوقت تھا نا, وہ اپنی صورت بدل سکتا تھا, اس نے صورت بدلی, خنزیر کی شکل میں گندگی کو کھا لیا, پھر آدمی کی شکل میں آ کر حلوہ کھا لیا. کہا یہ بھی وہ ہے وہ بھی وہ ہے, ہر چیز ہی وہ ہے. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 73 ہے. صفحہ 73 پہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی
پاس جو آواز آئی تھی، اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں فخلعن علیک، اپنی جوتی کو اتار دے۔ موسیٰ کو اللہ نے وحی کر کے کہا نہیں، یہ وحی نہیں، بلکہ یہ موسیٰ کے اندر سے آواز آئی تھی۔ اللہ موسیٰ کے اندر موجود تھا، اور اللہ سب انسانوں میں یہ آواز موجود ہے، یہ سب میں موجود ہے۔ اللہ نے جو آواز لگائی وحی کر کے، وہ وحی نہیں تھی، بلکہ موسیٰ کے اپنے اندر سے وہ آواز آئی تھی کہ میں تیرا رب ہوں، ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 91 ہے۔ سنیے ذرا غور کیجئے کہ وحدت الوجود کا شرکی عقیدہ کس طرح کلمہ پڑھنے والی امت میں موجود ہے۔ کہتے ہیں عورت مظہر مرد کی ہے، عورت کو دیکھو گے تو مرد نظر آئے گا، مرد کی مظہر ہے، اور مرد مظہر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عورت آئینہ مرد ہے اور مرد آئینہ اللہ تعالیٰ ہے، حق ہے۔ پس عورت مظہر و آئینہ اللہ تعالیٰ ہے، اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ عورت یہ مرد کی مظہر ہے، مرد اللہ کا مظہر ہے، پس عورت اللہ ہی کا مظہر، اللہ ہی کی شکل اور اس کی صورت، اس کا آئینہ جمال ہے۔ ہر عورت کے اندر اللہ موجود ہے، ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے۔ یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جس کو خواجہ محمد یار فریدی نے اپنی کتاب دیوان محمدی میں بالکل کھول کر بیان کیا۔ ذرا سنیے، صفحہ 133 ہے، صفحہ 133 پر اپنے پیر کے بارے میں کس طرح آواز لگاتے ہیں، ذرا سنیے۔ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کی پاک صورت ہے، اللہ کی شکل و صورت کو تو محمد کہا جاتا ہے، صورت رحمان ہے، تصویر میرے پیر کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کفار مکہ نے کہا تھا، رسول اللہ سے پوچھا تھا، صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات بیان کر، من ای جنس ہوا، وہ فضہ ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، تو مالک نے کہا تھا قل هو اللہ ساجی، کہ یہ غوث ہیں، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں، یہ کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کے ساجی اور ساتھی ہیں، یہ نہ ہو تو نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ یہ عقیدہ بھی شرک کا عقیدہ ہے، اور افسوس کہ یہ عقیدہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہماری امت میں موجود ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں شمائم امدادیہ ہے، اس کا صفحہ 55 ہے، صفحہ 55 پہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے تعالم یعنی عالم کے ستون ہیں، اولیاء نہ ہو تو کائنات کا قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات ہے احمد رضا کی، یہ فرماتے ہیں اگر غوث نہ رہیں تو کائنات نہیں رہ سکتی۔ مالک کہتا ہے کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا؟ اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کہیں گے اللہ، اللہ ہے جس نے آسمان کو قائم کیا، زمین کو قائم کیا۔ یہ پیر صاحب کہتے ہیں نہیں، اگر ہمارے غوث صاحب نہ رہے، غوث آدم نہ رہے، ابدال نہ رہے، تو پھر زمین کا سارا نظام برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دینا نہ دینا، ثواب دینا یا عذاب دینا، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے پورے نظام کی، کائنات کی، وہی اس کو چلاتا ہے۔ ما من شفیع، ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں، کوئی شفاعتی نہیں، الا من بعد اذنہ، سوائے اللہ کی اذن کے بعد۔ اللہ اجازت دے گا، جس کو دے گا، جس کے لیے دے گا وہ سفارش کر سکے گا، اس کے بغیر کوئی سفارش۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ لاہور کے ایک بریلوی مولوی، ان کی کیسٹ میں سن رہا، کہاں ہمارے پیر صاحب جہنم کے کنارے پہ، جہنم کے کنارے پہ خیمہ زن ہوں گے، فرشتے جن مریدوں کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے وہ ان کو چھین چھین کر اپنے مریدوں کو جنت میں بھیج رہا ہوگا۔ اتنے کرنی بھرنی والے ہیں ہمارے بابا، فرشتوں سے بھی چھین لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت، کہیں یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو، اونٹ تمہارے اوپر سوار ہو، تمہاری گردن اس کے منہ میں ہو، اور تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آؤ اور آ کر کہو اے اللہ کے نبی مدد کیجئے، میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت،
میں تو پورا دین پہنچا کر آیا تھا، اللہ کے دربار میں میں کسی کو نہیں چھڑا سکوں گا، اور اللہ بھی کہتا ہے کوئی سفارسی نہیں سوائے اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔